اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے دو خبریں آج کی موجود ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کل سے ملک گیر احتجاج، ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان۔ 3 ہفتے کے احتجاج کے بعد عمران خان کا اگلا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ اس ضمن میں ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اگلے 3 ہفتوں تک احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے اور اس کے بعد عمران خان اگلا لائحہ عمل بتائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 2 جنوری کو اس مقام پر احتجاج کیا جائے گا جہاں پر سینیٹر اعظم سواتی کو قید کر کے رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے اور اعظم سواتی کو بھی ضمانت کا حق ملنا چاہیے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف ایک ٹویٹ کرنے پر ملک کے مختلف شہروں میں 45 مقدمات درج کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی سے اجتماعی طور پر استعفے دیے تھے، ان کے استعفے اجتماعی طور پر قبول کیے جائیں۔ انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی پر تنقید کی اور تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ وقت دے کر ملاقات نہیں کرتے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت استعفے نامنظور ہونے کے معاملے پر سپریم کورٹ جائے گی۔ تو یہ تھی ایک پہلی خبر جس میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان اب نیکسٹ لیول پر جا کر احتجاج کرنے لگے ہیں، جہاں فی الحال تو انہوں نے مختلف شہروں میں احتجاج کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے احتجاج کا دائرہ کار بڑھائیں گے۔ ایک طرف اعظم سواتی ہے جن کی ابھی تک ضمانت نہیں ہوئی، جبکہ ہمارے ملک کا آئین قانون اس چیز پہ واضح ہے کہ کوئی شخص جو 70 سال سے اوپر ہو، 60 سال سے یا 70 سال سے اوپر ہو، تو اس کو قانون میں ایک خاص ریلیف دیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو فاشزم جاری ہے، ایک گھٹیا ترین لوگوں کی حکومت ہے اور گھٹیا ترین لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں اور گھٹیا ترین لوگ ہی اس وقت طاقت کے ہر جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں سے طاقت استعمال ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک 75 سالہ شخص کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے اور اس کی ضمانت نہیں دے رہے، جو کہ خلاف قانون ہے۔ تو اس کے بعد اب ان کے پاس عمران خان کے بعد کیا آپشن بچتا ہے احتجاج کے علاوہ؟ اعظم سواتی ایک بزرگ آدمی ہے جس کو کہ قانون کے مطابق جو بھی قانون کے مطابق ریلیف بنتا ہے وہ ملنا چاہیے، ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں قانون برابر نہیں ہے سب کے لیے، اسی لیے قانون کی عزت بھی نہیں ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہوگا تو قانون کی عزت ہوگی، ورنہ اگر قانون سب کے لیے برابر نہیں تو صرف اور صرف ایک رکھیل سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد ہم دوسری خبر شامل کرتے ہیں پی ٹی آئی کے استعفوں کے حوالے سے، جہاں آج اسپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی کے اراکین کو بلایا اور ان کے استعفے منظور کرنے کے لیے ملاقات کرنی تھی۔ تمام کے تمام جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں وہ سارے گئے، انہوں نے اکٹھے ہو کر کہا کہ ہم استعفے دے چکے ہیں، ہمارے استعفے منظور کیے جائیں۔ لیکن کیونکہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں امپورٹڈ حکومت کا حصہ ہیں، ان کو یہی ٹاسک دیا گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان استعفوں کی منظوری کو لمبا کھینچا جائے۔ تو انہوں نے جو ہے نا کہا کہ ایک ایک کر کے آئیں اور علیحدہ علیحدہ دن آئیں، یعنی کہ اکٹھے ایک دن بھی نہ آئیں اور علیحدہ علیحدہ ایک ایک دن آ کر اپنے استعفے منظور کروائیں۔ یعنی کہ اب 100 سے زائد استعفے ہیں، اگر اس طرح ایک ایک دن آئیں گے تو 100 سے زائد یعنی کہ 3 ماہ سے زائد کا وقت لگ جائے گا استعفے منظور کرنے میں۔ تو یہ ایک ان کی چال ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو کھینچا جائے اور مزید وقت جو ہے امپورٹڈ حکومت کو دیا جائے۔ ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو انہوں نے گند پھیلایا ہے وہ ریکور تو نہیں کر سکتے، لیکن عوام بھول جائے۔ لیکن عوام کیسے بھولے گی؟ وہ عوام جس کی بتی گل ہو چکی ہے وہ کیسے بھولے گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ جو 8 ماہ ہم پر گزرے ہیں، ہم پر، ہماری عوام پر، یہ ظلم ہے، یہ ظلم کبھی نہیں بھول سکتے ہم۔ جس طرح ہمارے اوپر مہنگائی لادی گئی ہے، جس طرح ہمارے اوپر، ہمارے عوام کے اوپر، ہمارے لوگوں پر، ایک بزرگ شخص اعظم سواتی پر اور اس طرح درجنوں اور کیس ہیں، جس طرح ظلم کیا گیا ہے، جیسے ان کو ننگا کیا گیا ہے، یہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ یہ پی ڈی ایم کو اور وہ لوگ جو برسر اقتدار اس وقت بیٹھے ہیں ان سب کو عبرت کا نشانہ بنائیں گے۔ اسی لیے یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اسی لیے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو ہی نہ، تاخیری حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ لیکن آخر کب تک بھاگیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو ان کو عوام میں ہی آنا ہے اور اس دن ان کے ساتھ کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہم پر اور ہمارے ملک پر رحم کرے۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔